مبارک کی آمد ہوئی تو ربع مسکون کے مختلف ملکوں میں بکھری ہوئی رونقیں مکہ مکرمہ میں جمع ہونا شروع ہو گئی۔ دنیا کے ہر گوشے میں رہنے والے امیر اور غریب، شاہ اور گدا، ایرانی اور تورانی، کالے اور گورے، عربی اور عجمی، صاحب استطاعت مسلمان بیت اللہ کے دیدار سے مشرف ہونے کے لیے عمرہ کرنے چلے آ رہے تھے، کیونکہ رمضان المبارک میں عمرے کا اتنا ثواب ہوتا ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حج کر لیا ہو۔ قاضی ابوبکر انصاری رحمۃ اللہ علیہ اسی سعادت کو حاصل کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس گھر ہے جسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے سعادت مند بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور وہاں اعلان کیا تھا، لوگو اللہ نے تم پر اس گھر کا حج فرض کیا ہے، اس لیے تم اس گھر کا حج کرو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آواز کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلا دیا، اور حاجیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کے لیے بے آب و گیاہ پتھریلی اور پہاڑی زمین میں ہمہ قسم پھلوں کا رزق پہنچا دیا۔ صاحب استطاعت مسلمان جی بھر کر وہاں مناسک حج ادا کرتے ہیں اور من پسند پھلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ کے اس بندے نے ابتدائی دنوں میں اپنی آرزو کے مطابق جی بھر کر بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اور دنیا جہاں کے سب سے مقدس پانی سے اپنی پیاس بجھائی، اور بیت اللہ جن کے نظاروں کو کانوں نے سنا تھا انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عبادت میں اس قدر سرور آیا کہ بیان سے باہر ہے۔ دل کو موہ لینے والی اذانیں اور پرلطف نمازیں، دلکش تلاوتیں اور رلا دینے والی دعائیں سنی، اور دلوں کو شفا بخشنے والا آب زمزم پیا۔ وہاں باہمی محبت و مروت کے ایسے مناظر دیکھنے میں آئے جو دنیا جہاں میں کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ جی میں آیا کہ سب کچھ چھوڑ کر باقی عمر یہی گزار دی جائے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد درہم و دینار خرچ ہو گئے اور کھانے پینے کو کچھ نہ بچا۔ کچھ دن تو فقر و فاقے سے گزر گئے، لیکن ایک رات بھوک کی انتہا ہو گئی۔ غیرت مند طبیعت نے دست سوال دراز کرنے سے روکے رکھا، اور یہ اس امید پر کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا کر دے گا، گھر سے اٹھے اور مکہ کی گلیوں میں پھرنے لگے تاکہ کسب حلال مل جائے تو چند ایام آرام سے گزر جائے۔ ان دنوں مکہ مکرمہ میں بڑی چہل پہل تھی۔ عربی اور عجمی، مراکشی اور انڈونیشی، چینی اور جاپانی، مرد اور عورتیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے بستیوں، شہروں، صحراؤں، دریاؤں، سمندری جزیروں سے نکل کر اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے اتر کر بیت اللہ کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ کی حریری تسمے سے بندھی ہوئی ریشمی تھیلی کہیں گر گئی تھی، جو اتفاقاً ابوبکر انصاری کے ہاتھ لگ گئی۔ یہ اسے لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ جب اسے کھول کر دیکھا تو اس میں موتیوں کا لاسانی ہار موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی بھوک کا احساس ختم ہو گیا، مزمحل قوا میں طاقت پیدا ہو گئی۔ جی میں آیا کہ کچھ خرچ کرنے کی ضرورت پوری کر لی جائے، لیکن مثالی مومن کے ایمان نے ایسا نہ کرنے دیا، کیونکہ یہ مثالی مومن وہ صاحب استقامت مسلمان تھے جسے رومیوں نے 1.5 سال تک اپنی قید میں رکھا اور مسلسل 5 ماہ تک ان کی گردن میں وزنی طوق اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنائی رکھی تھی۔ وہ ہر روز ان سے مطالبہ کرتے کہ حضرت مسیح کے ابن اللہ ہونے کا اقرار کر لو تو اعزاز و اکرام سے رہا ہو کر اعلیٰ منصب پر فائز کر دیے جاؤں گے، لیکن ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔ چنانچہ نہ تو انہوں نے عقیدہ بدلا اور نہ قید کی حالت میں وقت ضائع کیا، بلکہ وہاں سے رومی زبان سیکھ لی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایمان میں کسی وقت بھی تغیر آ سکتا ہے، لیکن انسان ہر وقت اللہ سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان جیسی نعمت کی حفاظت فرماتا ہے۔ ابوبکر انصاری تھیلی کو محفوظ مقام پر رکھ کر گھر سے باہر آئے تو ایک بزرگ آواز لگاتے سنائی دیے، جو شخص میری موتیوں بھری تھیلی واپس کر دے گا وہ 500 دینار خالص سونے کے سکوں کا حقدار ٹھہرے گا۔ ابوبکر انصاری کے جی میں آیا کہ میں بھوکا ہوں اور محتاج ہوں، اگر میں تھیلی واپس کر کے 500 دینار لے لوں تو اس میں کیا حرج ہے، لیکن فوراً ضمیر بیدار ہوا کہ کیا گم شدہ چیز واپس کرنا فرض نہیں، اور کیا ایمانداری اور دیانتداری کی قیمت وصول کرنا ٹھیک ہے۔ دل سے آواز اٹھی کہ یہ امانت
مینوان واپس کرو اور اپنے خالق و مالک سے رزق کا سوال کرو۔ چنانچہ انہوں نے بزرگ کا ہاتھ تھاما اور انہیں اپنے گھر لے گئے، بڑے اکرام و احترام سے بٹھا کر کچھ سوالات کیے۔ شیخ محترم، آپ کی تھیلی کی علامت کیا ہے؟ جی وہ ریشم سے بنی ہوئی ہے۔ اس تھیلی میں تسمہ کیسا ہے؟ جی وہ بھی ریشم کا بنا ہوا ہے۔ آپ کے موتیوں کا رنگ کیسا ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ جی وہ مختلف رنگوں کی ہے اور 20 کی تعداد میں ہے۔ جس دھاگے میں وہ پرے ہوئے ہیں وہ کس رنگ کا ہے؟ وہ ریشمی اور سیاہ رنگ کا ہے۔ لیجئے صاحب، یہ ہے آپ کی وہ تھیلی، آپ کی امانت جو کہ تو محفوظ ہے۔ شیخ نے تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ تھیلی وصول کر لی اور موتی گننے لگا۔ جب تعداد پوری نکلی تو فرد مسرت سے جھوم اٹھا اور جزاک اللہ خیر کہنے لگا۔ انہیں شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہ مل رہے تھے، چنانچہ انہوں نے حسب وعدہ 500 دینار ابو بکر انصاری کی جھولی میں ڈال دیے، لیکن ابو بکر انصاری نے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ شیخ محترم، گمشدہ چیز کا واپس لوٹانا واجب ہے اور اس امانت کا واپس کرنا مجھ پر مذہبی اور اخلاقی اعتبار سے ویسے ہی فرض ہے، لہٰذا اس دیانت داری کا آپ سے کبھی بدلہ نہ لوں گا۔ نہیں میرے عزیز، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، یہ صلہ ضرور لیجیے گا۔ نہیں صاحب، میں اس کا صلہ اپنے رب سے وصول کروں گا۔ اس کے بعد وہ بزرگ پرزور اصرار کرنے لگا، لیکن ابو بکر انصاری اپنی بات پر قائم رہے اور وہ بوڑھا بزرگ وہاں سے شادہ و فرحہ اپنے وطن سدھار گیا۔ یہ شخص اپنے وطن کا رئیس اور بہت مالدار شخص تھا۔ ممکن ہے کہ اس نے یہ ہار اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے خریدا ہو۔ جب یہ شخص اپنے وطن میں پہنچ گیا تو تمام عمر اس نوجوان کی دیانت کا قصہ سناتا رہا۔ بعد ازاں وہ یہ خواہش کرتا کرتا فوت ہو گیا کہ کاش میں اس نوجوان مسافر کا نام اور پتہ پوچھ لیتا اور اس کے ساتھ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دیتا۔ کچھ عرصے بعد ابو بکر انصاری مکہ مکرمہ سے نکلے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے بحری جہاز پر سوار ہو گئے۔ اتفاق سے بحری جہاز سمندر کے درمیان پہنچ کر ٹوٹ گیا اور ابو بکر انصاری کے سوا تمام لوگ مع ساز و سامان غرق ہو گئے۔ خوش قسمتی سے انہیں ایک لکڑی کا تختہ مل گیا اور یہ عرصے تک سمندری لہروں پر تیرتے رہے۔ انہیں چاروں طرف سے موت گھور رہی تھی۔ رات کی تاریکیاں، کالی گھٹائیں اور سمندر کی طوفانی لہریں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ جب کبھی خوفناک ہچکولا آتا تو کلیجہ حلق میں اٹک جاتا اور اللہ محفظنی کی صدا زبان پر آ جاتی۔ بالآخر کئی دنوں اور راتوں کے بعد وہ تختہ کسی سمندری جزیرے کے کنارے جا لگا۔ یہ دن ان کے لیے انتہائی خوشی کا تھا۔ انہیں اس قدر خوشی تھی کہ گویا جہنم کا پل عبور کر کے آئے ہو۔ ابو بکر انصاری تختے سے اتر کر سب سے پہلے وہاں کی مسجد میں گئے اور سجدہ شکر ادا کیا، لیکن اب جائے تو جائے کہاں؟ نہ جان نہ پہچان، اندھے کے چہرے اور پرائے لوگ۔ بالآخر رحمت خداوندی شامل ہوئی اور علم کی شان نظر آئی۔ جب جزیرے والوں نے انہیں مسجد میں تلاوت کرتے سنا تو شدت اشتیاق سے ان کو دیکھنے کے لیے آئے اور ان کی ضیافت کرنے لگے۔ انہوں نے فرمائش کی کہ وہ ان کے بچوں اور بچیوں، مردوں اور عورتوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ چنانچہ انہوں نے پوری محنت اور ذمہ داری سے یہ خدمت سر انجام دی اور وہ بھی دل و جان سے ان کی خدمت کرنے لگے۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے مجھے مسجد میں مصحف شریف کے چند اوراق کا مطالعہ کرتے دیکھا تو فرد مسرت سے پوچھنے لگے، کیا آپ لکھ بھی سکتے ہیں؟ جب میں نے اس بات میں جواب دیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو کتابت سکھانے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ چنانچہ ابو بکر انصاری نے بڑی محنت سے ان کے بچوں اور جوانوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیا۔ تو انہوں نے بڑی عقیدت سے اپنے بچوں کے استاد پر مال و زر نچھاور کرنا شروع کر دیا۔ یہ چند مہینوں میں جزیرے کے محترم اور مالدار انسان بن گئے۔ علم کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے قدردانوں کو تحت الثری سے فوق الثریا تک لے جاتا ہے۔ ابو بکر انصاری کے ساتھ ان کی عقیدت اس حد تک بڑھی کہ انہوں نے انہیں مستقل اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے اپنے جزیرے کی مالدار خاتون سے شادی کی پیشکش کر دی، لیکن انہوں نے یہ پیشکش قبول نہ کی۔ البتہ جب ان کا اصرار بڑھا تو یہ آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ بڑی دھوم دھام سے شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ جب دلہن گھر لائی گئی تو یہ اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھنے کے بجائے اس کی گردن اور سینے پر نظر جما کر بیٹھ گئے۔
کیونکہ جو ہار انہوں نے مکہ مکرمہ میں واپس لوٹایا تھا وہ بھی عین ہی اسی خاتون کے گلے میں تھا۔ جب لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو پوچھا، کیا یہ ہار اس خاتون سے زیادہ خوبصورت ہے؟ جو آپ مسلسل اس پر نگاہ جما کر بیٹھ گئے۔ تب انہوں نے اس ہار کی گمشدگی اور بازیابی کی کہانی سنائی تو سننے والوں نے اتنی بلند آواز سے بے ساختہ نعرہ تکبیر لگایا کہ جس کی آواز سن کر پورے جزیرے والے جمع ہو گئے۔ جب ابوبکر انصاری نے ان سے اس نعرے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے جس خاتون سے آپ کا نکاح کیا ہے یہ اسی بزرگ کی اکلوتی لخت جگر ہے، اور وہ بزرگ ہمیں اس ہار کی گمشدگی اور بازیابی کا قصہ سنا کر فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا میں اگر کوئی صحیح معنی میں مسلمان ہے تو وہی نوجوان ہے جس نے اس قدر قیمتی ہار مجھے واپس کر دیا تھا۔ کاش کہ وہ مجھے مل جائے تو میں اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر دوں۔ اس کے بعد وہ دعا کیا کرتے، اے اللہ مجھے اور اس نوجوان کو اکٹھا کر تاکہ میں اس سے اپنی بیٹی کا شادی کر سکوں۔ سبحان اللہ، آج ان کی یہ آرزو پوری ہو گئی اور وہی لڑکی سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی انسان اس کے خوف سے حرام مال سے بچ جائے گا تو وہ حلال طریقے سے اتنا مال دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ علامہ ابوبکر انصاری فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ خاتون ایک عرصے تک میرے نکاح میں رہی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے 2 بیٹے عطا کیے۔ اس کے بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ مجھے اس ہار کا 4تھائی حصہ ترکے میں ملا۔ کچھ عرصے کے بعد میرے دونوں بیٹے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور وہ ہار سارے کا سارا میرے حصے میں آ گیا۔ چنانچہ میں نے اسے 1 کروڑ دینار میں فروخت کر دیا، اور یہ مال جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اسی ہار کی قیمت سے خریدا گیا ہے۔